بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سلیمان یعرف لغت الطیر والحیوان، یعنی سلیمان علیہ السلام پرندوں اور حیوانوں کی بولی جانتے تھے۔ عرف یعرف عرفاً بمعنی جاننا، یہ فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں لغت الطیری والحیوانی معطوف علیہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یعرف میں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے سلیمان کی طرف، اور وہ اس کا فاعل ہے۔ اس سبق میں بتایا جائے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں اور حیوانوں کی بولیاں جانتے تھے، اور اس میں ایک چونٹی کا قصہ آئے گا کہ چونٹی نے گفتگو کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی بولی کو بھی پہچان لیا۔ چونٹی نے کیا کہا وہ اس سبق میں ابھی آتا ہے، تو اس سبق میں ہم یہی پڑھتے ہیں۔ وَقَصَّ الْقُرْآنُ قِصَّةً حَكْمِيَّةً مُمَتِّعَةً تَجَلَّى فِيهَا تَيَقُّظُ سُلَيْمَانَ فِي تَدْبِيرِ مُمْلِكَتِهِ وَرَهْبَةِ سُلْطَانِهِ۔ قرآن نے ایک حکمت والا دلچسپ واقعہ بیان کیا جس سے حکومت چلانے اور روب میں سلیمان علیہ السلام کی بیدار مغزی ظاہر ہوتی ہے۔ کیف جمع اللہ لہ بین سعادت الدنیا والآخرۃ، کہ اللہ نے ان کے لیے دین اور دنیا کی سعادت کو کیسے جمع کیا، بین الملک والتمکن والنبوۃ والرسالۃ فی الدین، اور اللہ نے ان کے لیے ملک میں بادشاہی اور اقتدار اور دین میں نبوت اور رسالت کو کیسے جمع کیا۔ وَكَانَ يَعْرِفُ لُغَةَ الطَّيْرِ وَالْحَيْوَانِ، اور وہ پرندوں اور حیوانوں کی بولی جانتے تھے۔ جَمَعَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ ذَاتَ مَرَّةٍ، ایک دفعہ انہوں نے پرندوں اور انسانوں کے لشکر جمع کیے۔ وَرَكِبَ فِيهِمْ فِي أُبُوَّةٍ وَعَزْمَةٍ، اور بڑی عظمت کے ساتھ اس میں سوار ہوئے۔ اس کا عظمت ان کا ترجمہ بھی عظمتن ہے، اور ابوہت ان کا ترجمہ بھی عظمت آتا ہے، یا اس فخر یا عظمت بڑائی وغیرہ، تو اس کا بامحاورہ ہم نے ایک ہی ترجمہ کر دیا کہ وہ فخر کے ساتھ اس میں یا عظمت کے ساتھ وہ سوار ہوئے۔ وَكَانُوا عَلَى نِظَامٍ كَامِلٍ، اور وہ کامل نظام پر تھے۔ وَكَانُوا فِي قِيَادَةِ رُؤَسَائِهِمْ، اور وہ اپنے سربراہوں کی قیادت میں تھے۔ رؤساء رئیس ان کی جمع ہے، یعنی وہ جو لشکر تھا اتنا بڑا جانوروں پرندوں جنات وغیرہ کا، تو اس میں ہر گروہ کا اپنا ایک سردار اپنا ایک امیر تھا، تو یہ بڑا کامل نظام تھا، مکمل انتظام کر کے وہ نکلے۔ فمر سلیمان علی واد النمل، سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں کی وادی سے گزر ہوا۔ فخافت نملۃ علی قبیلتها ان تحطم الخیول بحوافرها، ایک چیونٹی کو اپنے قبیلے کا ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑے اپنی سموں سے انہیں روند نہ ڈالیں۔ ولا یشعر بذلک سلیمان وجنودہ، یعنی سلیمان اور اس کے لشکر کو علم بھی نہ ہو۔ فأمرتهم بالدخول في مساکنهم ففهم ذلك سلیمان، اس چونٹی نے انہیں اپنے بلوں میں داخل ہو جانے کو کہا، اور سلیمان علیہ السلام یہ سمجھ گئے۔ وَلَمْ يَأْخُذْهُ التِّيهُ وَلَا الزَّهْوُ بِأَنَّهُ نَبِيٌّ مِّنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ، بل حمله ذلك على حمد الله تعالى وشكر نعمته والدعاء للتوفيق للعمل الصالح والانخراط في سلك عباد الله الصالحين، وہ اترائے نہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے، بلکہ اس بات نے انہیں اللہ کی حمد اور اس کی نعمت کے شکر اور نیک عمل کی توفیق کی دعا کی، اور اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہونے پر برانگیختہ کیا۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اس بات پر نہیں اترائے کہ مجھے چونٹی کی بولی سمجھ میں آ گئی تو یہ میرا کوئی بہت بڑا کارنامہ ہوا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے اس بات کی توفیق دی، مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مجھے جانوروں پرندوں اور چیونٹیوں تک کی آواز ان کی بولی سمجھ میں آئی۔
تو سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی توفیق مانگی. اور انخراط کا مطلب ہوتا ہے پرونا. انخراط یہ باب افعال کا مصدر ہے. انخراط باب انفعال کا مصدر ہے بمعنی پرونا. تو یہاں پہ ہم نے اس کا ترجمہ کیا شامل ہونا، کہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی دعا کی. اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل بھی کیا نیک بندوں پر. اور اللہ کے تمام انبیاء جو ہیں وہ نیک ہی ہیں. وہ دنیا کی کسی نعمت کے ملنے پر اتراتے نہیں بلکہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.